کہ آج محفل نکاح بھی ہے مسجد کے اندر. ملک افتخار کھوکھر رسول پوریا اس کی بیٹی کے نکاح کے حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے، اور جمعۃ المبارک کے نماز کے بعد مسجد کے اندر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو ان کی بچی کے نکاح کے حوالے سے آج پروگرام ہے. لہذا میں چند باتیں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں. آج ہم جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے اندر کیا کیا پہلو ہیں. ہماری خوشیاں، ہمارے بچے اور بچیوں کی شادیاں ہم کیسے کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی شادیاں کی ہیں. ایک شادی نہیں، کئی شادیاں کی، کئی نکاح کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں، کیونکہ آپ کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اور جب تک آپ زندہ رہیں، آپ حیات رہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا. مگر ان کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے متعدد شادیاں کی ہیں. جو میں نے پڑھی ہیں تقریباً وہ 12 کے قریب ہیں. 12 کے قریب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کیے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی ہے، ان کی اولاد، ان سے جو ان کی اولاد ہوئی. مگر میں یہ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سے ہوا، اور ان سے رشتہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود جا کر مانگا، خود درخواست کی. صحابہ کے کہنے پر، دوست احباب کے توجہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور آپ شرم کے حیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بول نہ سکے، کچھ نہ کہہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خواہش کا اظہار کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی اس درخواست کو قبول کیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا علی تمہارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے، نکاح کے لیے کچھ ہے. توجہ سے سننا. آج ایک بچی کا نکاح کرنا ہو، ایک بچی کی شادی کرنی ہو، لوگ لاکھوں قرضے اٹھاتے ہیں، اور ایک کسی غریب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو شاید پوری زندگی اس نکاح کا قرض نہ اترتا ہو. اور کبھی کسی کے پاس جا کر، کبھی کسی کے پاس جا کر ہم جو ہے وہ مدد کی بھیک مانگتے ہیں کہ میں نے بچی کا نکاح کرنا ہے. یہ کیوں پیش آیا؟ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا. اب یہ بھی شادی ہے، ایک نکاح ہے حضرت علی کا. کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے نکاح کرنے کے لیے، حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے زرا کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ نہیں فرمایا کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا؟ معاذ اللہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال کی کمی تھی؟ جہیز دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کمی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی طرف اشارہ فرمائے تو وہ سونے کا ہو جائے، اور چاند کو اشارہ کرے زمین پر آ جائے، سورج کو اشارہ فرمائے وہ پلٹ آئے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو پوری کائنات اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دیتے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی زرہ کو بیچو، اسے فروخت کرو. حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچا، فروخت کیا. آج جو بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور بڑے بڑے
جو ہے وہ دعوے کرنے والے اس بات کو غور سے سنیں. حضرت علی نے زرہ کو بیچا، خریدی کس نے ہے؟ جناب سیدنا عثمان غنی نے خریدی ہے. توجہ سے سننی ہے بات. یہاں میں ایک عقیدے کی بات بھی کروں گا. حضرت عثمان غنی نے 480 دینار کی وہ زرہ خریدی، حضرت علی نے بیچی، اور وہ زرہ بیچ کر پیسے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. اب یہاں حضور کی بارگاہ میں پیسے کیوں پیش کیے گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی، آپ کے گھر میں رہتے تھے، اس لیے وہ تمام رقم حضور کے ہاتھ مبارک پر رکھی گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، حضرت عمار بن یاسر کو بلایا، اور حضرت حسان بن ثابت کو بلایا، اور ایک دو صحابہ کو. اور ان صحابہ کی معیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ جاؤ بازار میں اور فلاں فلاں چند چیزیں جو ہیں وہ خرید کے لاؤ. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان کی معیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تم جو چیز بھی خریدو صدیق اکبر کو پہلے دکھانی ہے، اور یہ پاس کریں گے تب خریدی جائے گی. میں پوچھتا ہوں تم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہو. یہ تو سوچو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز بھی سیدنا صدیق اکبر نے خریدا ہے. تم کہتے ہو ان کی ناراضگی تھی، وہ ان سے بات نہیں کرتی تھی، وہ آخری ایام میں ان سے ناراض گئی. میں کہتا ہوں جنہوں نے سیدہ فاطمہ کا جہیز خریدا ہے، فاطمہ ان سے ناراض کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی ان سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر بازار گئے، وہاں چند چیزیں خریدی، چکی خریدی گئی، آٹا پیسنے والی، مشق خریدی گئی، اور ایک جو ہے وہ بستر نیچے بچھانے والا گدا جو ہے وہ خریدا گیا اس دور کے اندر جیسے بھی ہوا کرتا تھا. اور چند برتن جو ہے گھر کے کھانا کھانے کے لیے خریدے گئے، اور یہ چیزیں خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. یہ تھا جہیز جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا گیا. اب مجھے بتائیں وہ جہیز حضرت علی کی طرف سے تھا یا حضور کی طرف سے تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آئیے تو بتاؤ کن کی طرف سے تھا؟ بلند آواز سے بولیں. سیدہ فاطمہ کو جہیز کس نے دیا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ پھر ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری شادیاں جو ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر ہیں یا دشمنان اسلام کے طریقے پر ہیں یا یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں؟ آج تو لوگوں کی، غربا کی، غریب لوگوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی اس لیے ہو گئی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، لوگ بے بس ہیں، اور بچیاں گھروں میں بیٹھی لاچار بیٹھی ہیں اس لیے. اور دوسری ہماری تباہی کیا ہے؟ جو لوگ عمراء ہیں یا جو متوسط طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جہیز خرید کر لے آئے بچی کا. اب خریدا گیا، اب محلے کے اندر اعلان ہوتا ہے، ایک عورت کو بھیجا جاتا ہے گھر گھر، آؤ ہماری بچی کے کپڑے دیکھو، ہماری بچی کا جہیز دیکھو، ہماری بچی کے جناب برتن دیکھو. اب ہم دکھلاوا بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جن کو تم دکھا رہے ہو ان کے اندر کوئی یتیم بچی بھی ہے، کوئی بے سہارا بچی بھی ہے، کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو نہیں دے سکتے. تم اپنا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دکھلاوا کر رہے ہو، تکبر کی بنا پر دکھا رہے ہو. اور جب اس بچی کا دل ٹوٹے گا تمہاری بچی کا، میری بچی کا جہیز دیکھ کر، اور کل قیامت کے دن اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی، مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ہے مسلمانوں کا دین، یہ ہے اسلام. اگر ہم اسلام کے مطابق اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کریں، رب کعبہ کی قسم ایک بچی نہیں، ایک دن میں 10 بچیاں بھی بھیجائی جا سکتی ہیں،
ایک بچی نہیں، آج تو ایک بچی کی شادی کرنا مشکل ہو گئی ہے، ایک بچی کا نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ حضرت علی کا طریقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مکمل زرہ جو ہے، اور پھر وہ زرہ جو حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی، خرید کر انہوں نے واپس کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، بطور تحفہ دی، تحفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو واپس کی۔ اب مجھے بتاؤ، جہیز کا انتظام کرنے والے سیدنا عثمان غنی، جہیز خرید کر لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر، اور اس جہیز کو پوری زندگی استعمال کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اگر حضرت علی یا سیدہ فاطمہ یا سیدنا صدیق اکبر یا عثمان غنی کے درمیان کوئی دشمنی ہوتی، کوئی بغاوت ہوتی، تو مجھے بتائیں کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کا خریدا ہوا جہیز استعمال کر سکتی تھی؟ میرے تمہارے اندر اتنی غیرت ہے کہ جس سے تمہارا جھگڑا ہو، اس گھر کی کوئی چیز کھانا پسند نہیں کرتے، اس گھر سے کوئی چیز آ جائے تو ہم منہ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں واپس لے جاؤ۔ مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حرم، کیا ان کے اندر تم اپنی جتنی بھی غیرت نہیں سمجھتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر غیرت، اپنی غیرت اتنی بھی نہیں سمجھتے کہ جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی پوری زندگی ان کا خریدا ہوا جہیز استعمال کرتے رہے؟ خدا کا خوف کریں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کے جو حضور کے جو صحابہ ہیں محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کفار پر بڑے سخت دل ہیں۔ آپس میں تو ان کی بے پناہ محبتیں تھیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔